میں نے کہا ہم کو تھوڑی سی انسٹرکشن دے دیں. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آج انشاءاللہ اب ہم 23ویں پارے کی سورہ صافات شروع کریں گے اور ابھی ہم 13 صورتیں ہم مکی دور میں ہی رہیں گے. ٹھیک. اچھا اب یہ جو سورہ صافات ہے جو میں شروع کروں گی اس کے آپ لوگ اپنی یاد دہانی کے لیے ذہن میں رکھنے کے لیے رکھیں کہ قرآن میں یہ والا انداز جس یعنی کہنے کا مطلب جس فلو میں یہ سورت ایک دم آیتیں چلتی ہیں فلو آئے گا نا ایک دم. اچھا اس سے ملتی جلتی ضرور آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں جیسے کہ سورہ زاریات سورہ عادیات پڑھتے ہیں نا ولادیاتی دبا یہی انداز ہے. سورہ زاریات سورہ نازیات سورہ عادیات سورہ مرسلات. ٹھیک ہے یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھیں. یہ سورہ صافات یہ انداز ایک جیسا ہے جو فلو آتا ہے نا ایک دم یہ اس طرح کا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ وہی ابتدائی دور کی ہیں مکہ کی نا. ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والصافات صفا قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی قطار باندھ کر. ٹھیک ہے یہاں پر اس کا کیا ہے یہاں زیادہ تر علماء کے مطابق کہ یہ یہاں فرشتوں کی ہی قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا ہم نے فرشتوں کا ایمان ہے نا تو یہ فرشتوں کی ہی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ قطار باندھ کے کھڑے ہیں. کیا مطلب احکامات کی تعمیل کہ ادھر سے حکم آئے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی قطار باندھ کر. آیت نمبر 2 فزاجرات زجرا پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. کیسے ہے نا اب آپ لوگوں نے کتنا ہم نے 6 قوموں کا پڑھا ہے کیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ صیحتن کہ ایک چنگاڑ آتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہاں ریسرچ میں ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر میں زیادہ تر حضرت جبرائیل کا ذکر آتا ہے. تو یہ ہے پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. ان بلا شبہ الہکم لواحد بے شک بلا شبہ تمہارا معبود البتہ ایک ہی ہے. رب السماواتی جو رب ہے آسمانوں کا والارضی اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. رب المشارق. ٹھیک ہے اچھا مشارق پہ غور کریں. رب ہے تمام مشرقوں کا. کیا مطلب ہوا اس کا مشرق ہے نا مشرق کا پلورل جو ہے وہ مشارق ہو گیا. دیکھیں یہ سب ذہن میں رکھیں. اب ہم لوگ کو دیکھیں نا آج کل کا جو دور ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے اگلی ایک جگہ دنیا کے حصے میں طلوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا پھر اس حصے میں جاتے ہیں پھر ایک جگہ پہ طلوع ہو رہا ہے تو ایک جگہ غروب ہو رہا ہے. تو اس طرح ہم کیا کہیں گے کہ زمین کے اس مقام میں اس کے چاروں طرف مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. یعنی زمین کے چاروں طرف مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. تو یہ مشرق جمع میں آیا ہے اسی لیے کہ اگر ایک جگہ غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے. پھر اگر ایک جگہ طلوع ہو رہا ہے تو اس کا دوسری جگہ والے مثلا تمام جو زمین کا نقطہ ہے ہر مقام جو ہے وہ مشرق بھی ہے تو مغرب بھی ہے. یہ آگے آئے گا وہ رحمان میں آتا نہیں ہے مشرقین و مغربین یعنی دونوں مشرق بھی ہیں دونوں مغرب بھی ہیں. تو یہاں مشرق کا ذکر آیا ہے مشرق یعنی جمع کا مشارق. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 6 انا زینا بے شک ہم نے زینت دی السماء دنیا اس آسمان دنیا کو بزینت الکواکب ایک آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ. اچھا اس کے ساتھ ہی دیکھیں وحفظا اور حفاظت کے لیے من کلی شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے. اچھا یہ پھر وہی ذہن میں رکھیں ہم نے سورہ ہجر میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھا نا کہ جی وہ جنوں کو بنایا ہے ان کو شعلے کے کنارے کی لو سے بنایا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ دال زبردار نون زبر نہ ہے دنا یدنو بالکل قریب ترین یعنی اس وقت قریب ترین آسمان کی بات ہو رہی ہے ہمارا یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس میں جو آرائش کی ہے وہ حفاظت کرتی ہے کس سے ہر ان سرکش شیطانوں سے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا واللہ علم جب ہم یہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر یہ جو جنات ہے نا ان کا جو رسائی ہے وہ اس سولر سسٹم کے اندر ہے سولر سسٹم کے اندر ہے. تبھی یہ کوئی ایسی ہوتی ہے نا تو حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان کے لیے یہ بنائے ہوئے آلے. کلیئر ہو گیا.
آیت نمبر 8 لا یسمعون تاکہ وہ نہ سن پائے باتیں الا ملأ الاعلی. اب ملأ الاعلی کو ذہن میں رکھا کرے. ملأ الاعلی عالم بالا جسے میں عالم امر بھی کہتے ہیں نا, تو ملأ الاعلی یعنی عالم امر کی جو باتیں ہیں عالم بالا کی. وہ یقذفون اور ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں من کل جانب ہر جانب سے, دحورن ان کو بھگانے کے لیے, ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب واصب عذاب ہمیشہ رہنے والا. اللہ مگر من جو خطفہ اچک لے شیطان اجا. اب یہ ان میں سے جو سر کے شیطانوں میں سے اگر کوئی بات اچک لے, خطفتا تو جھٹ سے, فاتبعہ تو پیچھے لگتا ہے اس کے, شہاب ثاقب ایک شعلہ چمکتا ہوا. کلیئر. آیت نمبر 7 فاستہم پس ہم وہ دو زیادہ سخت ہے پیش میں. ٹھیک ہے, تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اوپر کائنات کی ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 11 آیت میں کیا وہ زیادہ سخت ذکر آ رہا ہے نا, تو کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدائش میں؟ ام من خلقنا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا, انا بے شک ہم نے, خلقناہم پیدا کیا ہے ان کو انسانوں کو, من تین لازب چمکتی ہوئی لیسدار مٹی سے. اچھا یہ میں نے صرف آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں نا اب آپ لوگ یہ سارے کمپلیٹ ہو گئے نا. آج ہم نے سب سے پہلے ہم نے تراب پڑھا, پھر ہم نے اس کو تین پڑھا, پھر تین لازب پڑھا, یہ دیکھیں چپکتی ہوئی لیسدار, پھر اس کے ہمائم مسنون, یہ سورہ ہجر ذہن میں نہیں ہے, سورہ ہجر میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ بالکل سڑے ہوئے سڑان والی. ٹھیک ہے, ہمائم مسنون. اور یہ جو لاسٹ ہے نا یہ آپ لوگوں کا اب رہ گیا, یہ جو ہے یہ اب آپ لوگ سورہ رحمان میں پڑھیں گے, یہ لاسٹ جو ہے. تو یہ پورے قرآن میں یہ 5 جو ہیں دیکھیے وقفے وقفے سے آئیں, جس میں سے آج اب آپ لوگ سورہ صفات پہ ہیں. تو اس میں دیکھیں پہلا تراب, پھر 3, پھر یہ 3 لازم. ٹھیک ہے, 3 لازم آج پڑھ رہے ہیں, ہمارے مسنون ہم سورہ ہجر میں پڑھ رہے ہیں, رائٹ. اور یہ جو رہ گیا ہے یہ سورہ رحمان والا ہے. تو یہ ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کائنات کی ہے, یہ زیادہ پیدائش میں ہے سخت, یہ ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے. کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 12 بلکہ عجبتا آپ نے تعجب کیا, وہ یسخرون جبکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کا کیوں ذکر آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, بلکہ آپ نے تعجب کیا, وہ یسخرون جبکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی دیکھیں تعجب کی بات تھی, تو تعجب کی بات کیا تھی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ 23 سالوں کی, وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ اور میں آج اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ایک اعلیٰ تعلیم ہے, ایک اخلاقی تعلیم ہے, ایک دیکھیں زندگی گزارنے کا اصول ہے. اب اس کے مذاق اڑانا, اس کو نہ سننا, وہ واقعی ایک تعجب کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں تعجب سمجھ آ گیا. یہ آپ نے تعجب کیا جبکہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ وہ تو ایک بہت بڑا ایک نظام, ایک پورا اسلامی معاشرتی نظام بنا اور ایک اخلاقی تعلیم تھی. اس جہالیت کے دیکھیں وہ سارے کے سارے اس دور سے نکل آئے, لیکن یہ لوگ ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 13 وہاں اور اذا جب ذکروا نصیحت کیے جاتے ہیں, لا تو نہیں یذکرون وہ نصیحت قبول کرتے. اس کو ضرور ان آیتوں کو ذہن میں رکھا کہ اللہ نہ کرے ہم لوگ ہو جائیں. دیکھیں کتنا تھا وہ دور نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ان کو ملا, نبوت وہی سب کچھ تھا. دیکھیں اس کے باوجود دیکھیں ان کی حالت کہ وہ نصیحت کیے بھی جاتے تھے تو وہ قبول نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے اس طرح سے. ٹھیک ہے, وہاں اور اذا جب رأوا وہ دیکھتے ہیں آیتن کوئی نشانی, یستسخرون تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وقالو وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے یہ مگر جادو سری کھلا. اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے, وکننا اور ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی, وعظامن ہڈیاں, تو کیا انا لمبعوثون ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابا اباؤنا الاولون یعنی وہ ہمارے باپ دادا جو اتنے ہزاروں سال پہلے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نعم ہاں, وانتم اور تم داخرون ذلیل و خوار ہوگے. کیوں دیکھیں نا آپ کا اور میرا کیا اصول ہے, یہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا کہ سنو اور اطاعت کرو, سمینا و اطعنا. یہ ایکسکیوزز ہیں اور یہ کیا ہے ذلیل و خوار ہونے والے کہ یہ نہیں کرنا, اچھا کیسا ہوگا, اچھا یہ کیسا ہوگا, اس کا تو مارجن ہی نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنی ہے. تو پھر کیا ہوگے, تم ہوگے ذلیل و خوار. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 19 فَإِنَّمَا سو بس ہی وہ اٹھانا تو زجرۃ واحدہ, یہ پڑھا ہے نا ابھی ہم, بالکل یہ ہم نے یاسین میں ہی پڑھا ہے کہ ایک زوردار آواز ہوگی, فَإِذَا پھر یک ہم وہ ینظرون وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے. وقالو وہ کہیں گے, ٹھیک ہے فیوچر ٹینس, وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہمارے لیے, ھذا یوم الدین یہ ہے وہ جزا کا دن, ھذا یہی ہے یوم الفصل یہ ہے فیصلے کا دن, الذی وہ جو
کنتم تم تھے بھی اس کا تکذبون تم اس کو جھٹلاتے تھے. احشروا اے فرشتوں تم اکٹھا کرو. اب ٹھیک ہے وہی ذہن میں رکھیں اس صورت میں یہ فرشتوں کا ہی ذکر ہے. احشروا اب یعنی حکم دیا جائے گا کہ اے فرشتوں اب اکٹھا کرو الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا وازواجہم اب ازواج زوج جوڑا ہے نا ازواج زوج ٹھیک ہے ان کے جوڑوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کے جوڑوں کو. اچھا جوڑے میں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ جیسے مشرک کا کافر کا یہودیوں کا ان کے جوڑے اس طرح سے جنہوں نے ظلم کیا ان کے جوڑوں کو وما اور ان کو جن کی کانو وہ تھے یعبدون عبادت کرتے تھے یعنی ان گروپس کو بھی اکٹھا کرو اور جن جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو ٹھیک ہے نا. من دون اللہ اللہ کے سوا فہدوہم پھر تم ہانک کر لے جاؤ ان کو الی صراط الجحیم جہنم کے راستے کی طرف. ٹھیک ہے آیت نمبر 24 وقفوہم اور ابھی تم ٹھہراؤ ان کو انہم بلا شبہ یہ مسئولون دیکھیں پھر بھیجا بھی نہیں جائے گا پہلے ان سے سوال ان سے باز پرس کیے جائیں گے. یہ ما لکم لا تناصرون کیا ہوا تمہیں نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ٹھیک ہے نا. اچھا اس پہ ضرور آپ لوگ میں بار بار ویسے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ جو ہم نے پڑھی ہے نا سورہ مریم آیت 73 وہ بڑی اہم آیت ہے. دیکھیے آج وہی حال ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم غور کریں کہ ابو جہل کا غرور ہی یہی تھا کہ میرے کپڑے دیکھو وہ جو چادروں کا رواج تھا اس کی چادر اس کے سرداروں کی اس کی مجلس بیسکلی اللہ تعالیٰ وہ مجلس یوز ہوا ہے کہ سورہ مریم 73 میں کہ اس کو غرور تھا کہ دیکھو میری مجلس دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس. تو یہ ہے اب اس دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا ہوا اب تم کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ٹھیک ہے نا وہی تھے نا سرداریاں تھیں یہ سب کچھ تھا تو اب کیوں نہیں آج ایک دوسرے کی مدد کرتے. بلکہ آیت 26 بلکہ ہم وہ یوما آج مستسملون بلکہ آج سب فرما بردار ہیں وہ اقبلا اور متوجہ ہوگا بعدہم علی بعد ان کا باز پر یتساءلون اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے قالو کہیں گے انکم کنتم بے شک تم تو تھے تاتوننا آتے تھے ہمارے پاس انل یمینی دائیں طرف سے ٹھیک ہے بڑی طاقت تھی تمہارے پاس یمین یہاں طاقت کے اس میں آ رہا ہے روب تھا طاقت تھی. قالو وہ کہیں گے بلکہ لم نہیں تکونو تم نہیں تھے مؤمنین تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے ٹھیک ہے نا. اب یہ آپس میں کیا باتیں کریں گے ٹھیک ہے نا 27 میں آئے ایک دوسرے سے پوچھیں گے اب یہ کیا کر رہے ہیں یہی کہ تم تو بڑے روب تھی بڑی طاقت تھی تمہاری تو پھر وہ کیا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اب ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. جبکہ آپ دیکھیں سیرت پڑھیں تو کیسے ہے نا کیسے ایک دوسرے کے پیچھے تھے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئے کہیں یہ نہ لے آئے. وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا وہاں کہیں گے تم خود ہی نہیں لانے چاہتے تھے ٹھیک ہے 29 آیت آگے 30 وما کان لنا نہیں تھا ہمارا علیکم تم پر بالسلطان ہم نے تھوڑی کوئی زور ڈالا تھا تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے بلکہ کنتم تھے تم قومن طاغین تم سرکش کرنے والوں میں سے تھے. فحق اب ثابت ہو گئی علینا ہم سب پر قولو بات ربنا ہمارے رب کی انا بے شک ہم سب لذائقون البتہ عذاب چکھنے والے ہیں یعنی تم نے بھی نہیں مانا ہم نے بھی نہیں اب ہم سارے عذاب چکھنے والے ہیں. اور یہ دیکھو رب کی بات ثابت ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچایا تھا جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ثابت ہو گیا ٹھیک ہے نا. پھر اچھا یہ بھی آپ یہاں نوٹ کریں ان آیات میں دیکھیں یہ ایمان لانا یہ بات ایکسپٹ کرنا اس دن فائدہ نہیں دے گی کیونکہ اس دن دیکھیں آنکھ کا وہ پردہ ہٹ جائے گا. ابھی ایمان بالغیب چل رہا ہے ٹھیک ہے نا. اب جب اس دن کہیں گے نا یہ ثابت ہو گئی یہ بات ثابت تو پھر وہی ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اس چیز سے کہ ہم یہاں پر اس بات کو سمجھ جائیں. دارالامتحان یہ ہے وہاں یہ ہو بھی جائے گا تو پھر دیکھیں یہ ہوگا ان لذائقون اب تم بھی عذاب کا مزہ چکھو ہم بھی عذاب کا مزہ چکھتے ہیں ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 32 فاغویناکم بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں انا کننا غاوین بلا شبہ تم خود ہی گمراہوں میں سے تھے. فانہم سو بے شک وہ یوم اس دن فی عذاب مشترکون عذاب میں بھی وہ مشترک ہوں گے. انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. انہم بلا شبہ وہ کانو تھے اذا جو قیلا کہا جاتا تھا لہم ان سے لا الہ الا اللہ کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے. یہ تکبر کلیئر ہو گیا نا تکبر کرنا یعنی مذاق اڑانا بات نہ ماننا. وہ یقولون وہ کہتے تھے انا کیا بے شک ہم لتارکو البتہ چھوڑ دینے والے ہیں الہتنا اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون بھی وجہ ایک دیوانے شاعر کے معاذ اللہ یہ جو وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بلکہ جاء وہ تو آیا ہے بالحق حق کے ساتھ وصدق اور اس نے تصدیق کی ہے مرسلین سب رسولوں کی
ٹھیک ہے نا, آخری نبی ہے نا, خاتم النبیین, تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے. انکم بے شک تم اب لذائقو البتہ چکھو گے عذابی عذاب علیم بہت دردناک, اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے اس عذاب سے. وما تجزون اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما جو کچھ تم تھے تعملون جو تم عمل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. الا عباد اللہ لیکن اللہ کے بندے مخلصین, یہ آپ لوگ یاد کریں, میں یہ بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں, اگر یہ زیر آ جاتا ہے تو خالص, بھی جیسے میری بڑی مخلص دوست ہے خالص, جب یہاں زبر لگنے سے چینج ہو گیا فوراً. مخلصین چنے ہوئے ہیں, یہ کون سے بندے جو چنے ہوئے, جیسے چن کے الگ نہیں ہو جاتے, یہ اب ان کا ذکر آئے گا, ٹھیک ہے. آیت 39 تک یہ والے, آیت 40 میں کس کا ذکر آ رہا ہے, اللہ لیکن عباد اللہ اللہ کے بندے مخلصین جو کہ چنے ہوئے ہیں, جن کو الگ کر دیا گیا ہے. یہاں آپ لوگ چاہے تو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, 40 to 60 20 آیتیں ان پہ ہی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ دیکھیں پھر 41, اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے رزق معلوم, رزق معلوم ہے, فواکہ وہم مکرمون میوے ہیں جنت میں اور وہ معزز ہوں گے, فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ہوں گے, علی سرر متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے, یطاف علیہم پھرایا جائے گا ان پہ شراب کا, بکاسن بھرا ہوا جام, من معین کیسے جاری چشموں میں سے, بیضاء جو سفید, لذتن لذت والی ہوگی, للشاربین پینے والوں کے لیے. 47 لا فیہا نہ ہوگا اس میں, غول سر کا چکرانا, یہ دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگا سر کا چکرانا, ولا ہم عنہا اور نہ وہ اس میں ینزفون مدہوش ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ دنیا کی شراب کے یہ ہوتے ہیں نا, سر چکراتا ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف نیچی نگاہیں رکھنے والیاں, عین بڑی بڑی آنکھوں والیاں, کأنہن بید مکنون گویا کہ وہ انڈوں میں چھپا کے رکھی گئی ہیں, پردے میں چھپ کے رہنے والی. فاقبل پھر متوجہ ہوگا, بعدہم علی بعد ایک دوسرے سے باز پر, یتساءلون وہ بھی ایک دوسرے سے سوال کریں گے. کلیئر ہو گیا نا. جب ہم پچھلی آیات پڑھ رہے تھے 27 میں, وہ مجرم ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے 27 میں, اب کیا ہے, اب یہ اہل جنت ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں 50 آیت میں. کلیئر. قالا کہے گا, قائل منہم کہنے والا ان میں سے ایک, یہ اب جنتی آپس میں بات کر رہے ہیں, انی بے شک میں کانا تھا, لی قرین میرا ایک ہمنشین ایک ساتھی تھا, یقولو وہ کہتا تھا, انکا کہ بے شک تو لمن المصدقین کہ تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اب یہ تصدیق کرنا کیا ہے, کہ تم سمجھتے ہو کہ قیامت آئے گی, تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم حساب دیں گے, اچھا یہ جو ہم چورا چورا ہو گئے ہیں ہم یہ پھر اکٹھے کر دیے جائیں گے, یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق کرنا اس وقت کے لحاظ سے, یا آج ہم لوگ کے لیے وہ لوگ جو اس کو نہیں لیتے, جنہوں نے نہیں اس کو کہا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, تو یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ بے شک تم واقعی اس بات کی تصدیق کرتے ہو, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون کہ کیا جب ہم مر جائیں گے, ہم ہو جائیں گے مٹی ہڈیاں, تو کیا بے شک ہم البتہ بدلہ دیے جائیں گے. قالا وہ کہے گا, حل کیا انتم تم مطلعون تو کیا تم جہنم میں دیکھو گے اس کو. تو یہاں یہ کیا معاملہ ہے, آیت نمبر 54 کا مطلب ہے کہ اہل جنت کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ وہ کہیں گے, ان سے کہا جائے گا کہ تم اب اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو کیا جہنم میں. یہ 54 ٹھیک ہے نا. 55 فطلع پھر وہ جھانکے گا, فرآہ تو وہ دیکھے گا اسے, فی سواء الجحیم جہنم کے درمیان میں. قال وہ کہے گا, تاللہ اللہ کی قسم, ان بلا شبہ لتردین کہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا, یعنی وہ اس کی باتوں میں آ جاتا. تو یہ اللہ کا فضل ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے. تو وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم بلا شبہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. آیت نمبر 57 ولولا اور اگر نہ ہوتا, نہ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی آیت ہے, کہ نہ ہوتا اللہ کا فضل, ربی میرے رب کا, لکنت یقیناً میں بھی ہوتا, من المحضرین ان جہنم میں حاضر کیے لوگوں میں سے. یہ بہت اللہ کا فضل ہے, اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں. دیکھیں اللہ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے, قرآن کو سمجھنے کی, اس کو پڑھنے کی, اس پہ تدبر کرنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی. ٹھیک ہے, یہ بہت اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 58 کیا فا پس ما نہیں نحنو کیا پس نہیں ہم بمیتین اب مرنے والے. یہ بات کلیئر ہوئی کہ اب ہم جنتیوں کا پڑھ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو کہا نا 40 to 60 جنتیوں کا ہے, یعنی اب یہاں آ کے بھی جنت میں اب وہ کیا کہیں گے, افما نحنو بمیتین کیا اب تو ہم اب مرنے والے تو نہیں. یعنی کہ وہ جو اب یہ مرنے والے کا کیا مطلب ہے, یہ آپ تھوڑا ذہن میں ابھی لائیں. دیکھیں ماشاءاللہ اتنا قرآن پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم عالم امر میں اب انسانی یہ دیکھیں نا, انسانی مرحلے کتنے جس سے گزرے ہیں, کہ وہاں ہم نے عہد الست لیا,
ٹھیک ہے، پھر وہاں سلا دیا گیا. پھر دیکھیں یہاں دنیا میں زندہ کیا گیا. اب یہاں پہ ٹائم پیریڈ ہے، یعنی نسل ثانی یہاں چل رہی ہے. دیکھیں پوری ہمارے پاس ہے احادیث موجود کہ اب تم قبر میں جاؤ گے، وہاں تم نے یعنی ایک وہ امتحان ہوگا، وہاں جواب دینے. پھر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، پھر قدم جما دیے جائیں گے ان 5 سوالوں میں. پھر آپ لوگوں نے سورہ مریم پڑھ لی ہے فی الحال، اس میں صراط مستقیم ہے، یعنی وہ تمام نسل انسانی اس سے بھی گزرے گی. پھر کہیں جا کے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر دیکھیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے اعمال بڑے اچھے تھے جو ہم پہنچ گئے. وہاں بھی ہوگا کہ کیا بس اب تو نہیں مرنے والے. سمجھ آ گئی کہ یہ وہ ہوگا کہ وہ اس وقت اللہ کا فضل ہوگا جنت میں جانا بھی. اللہ تعالیٰ میں ضرور ضرور وہ دعا کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. آمین. ٹھیک ہے، آیت نمبر 59. اللہ سوائے موتتنا، ہمارے مرنے کے، اولا پہلی بار، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہم عذاب دیے جائیں گے. ان ھذا، بلا شبہ یہ، لہوا، اب یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے، بلا شبہ یہ، لہوا البتہ وہی ہے، فوز العظیم، یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی. اتنی سے اگر دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اس ایک آیت پہ گھنٹے کا لیکچر ہو جائے کہ وہ ہوگی اصل کامیابی. اب کامیابی کیا ہوتی ہے نا دنیا کی کامیابیاں، اتنے اچیومنٹس ہوتے ہیں یہاں پر بھی، پڑھائی اچیومنٹ ہے، گھر اچیومنٹ ہے، گاڑی اچیومنٹ ہے، ہوتی ہے نا کامیابیاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیاوی تو پھر وہی والی بات کہ دنیا کی حقیقت اصل کامیابی یہاں کی نہیں ہے، یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہوگی پھر اصل کامیابی، فوز العظیم ہوگی، بہت بڑی کامیابی. ٹھیک ہے نا. بمثلی، ایسی ہی کامیابی کے لیے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ہی کامیابی کے لیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. اب یہاں پھر ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں کاؤنٹ ایک عمل ہوگا، یہاں سے یہ اعمال لے کے جانے ہیں. اب اگر دنیا کماتے کماتے مر گئے تو وہ دیکھیں کچھ بھی نہ ملا، وہ کیا ملا؟ وہ زیرو. یعنی ہمیں اپنے ہاتھ سے تو بہت محنت کر کے جائیں گے نا کہ اتنا کمایا، اتنا کچھ بنایا، اتنا کچھ کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کامیابی حاصل کرو، اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والے کو چاہیے یہ والے عمل کریں. کلیئر ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے. آیت نمبر 62. کیا ذالک، یہ خیرن بہتر ہے، نزلن مہمانی، ام شجرت الزقوم. ٹھیک ہے، یہ دو مہمان نوازیاں ہوں گی، ایک وہ مہمان نوازی ہے، ایک یہ مہمان نوازی ہے. یہ مہمان نوازی آپ لوگوں نے پڑھ لی نا کہ کتنی خوبصورت ہے ساری آیتیں. ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں گے، معزز ہوں گے، شراب کے وہ جام بھی ہوں گے، نیچی نگاہوں والی بھی ہوں گے. یہ سب پورا جنت کا ہوگا نا. 20 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. اب یہ دیکھیں ایک یہ مہمان نوازی ہے، اب ایک یہ دوسری مہمان نوازی ہے. اچھا زقوم آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں، ہم سورہ بنی اسرائیل میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت 60. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 63 پہ ہوں اب میں. اِنَّا، بلا شبہ ہم نے، جعلناہا، بنایا اسے، فتنۃ للظالمین، ہم نے اسے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے. کیا مطلب اس آیت کا؟ اگر پیچھے سے دیکھیں کہ کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے. اچھا اس کے لیے اب ضروری ہے، اب آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں، وہ جو ہے اپنی سورہ بنی اسرائیل آیت 60، اس میں اس کا ڈیٹیل سے آیا ہے. ڈیٹیل اس کا کیا ہے کہ یہ جو درخت ہوگا زقوم کا، یہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوگا. اچھا اب یہ فتنہ بن گیا ظالموں کے لیے. فتنہ کیسے بنا؟ دیکھیں فتنہ اس طرح سے بنا کہ اب آگ کا کیا کام ہے؟ جو آگ کا قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لیے دنیا کے لیے رکھا ہے، اس میں تو آگ جلا دیتی ہے، اس میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے نا آگ میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہ فتنہ بن گیا ان کافروں اور ظالموں کے لیے کہ آگ میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ کون سا درخت ہوگا جو آگ میں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. یہ کیسا درخت ہے جو اتنی، تم کہہ رہے ہو بھی جہنم ہوگی، اتنی آگ ہوگی. تو یہ وہ قاعدے قانون ہے جو یہاں دنیا کے لیے ہے، اس دنیا کے پھر اس کے لحاظ سے قاعدے قانون ہوں گے. تو یہ بات ہے کہ بلا شبہ ہم نے بنایا اسے فتنہ ان ظالموں کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ جی آگ ہے تو آگ کے اندر درخت کیسے ہوگا، آگ تو سب کچھ جلا دیتی ہے. یہ قاعدہ قانون اس دنیا کا ہے. ٹھیک ہے نا. انہا، بے شک وہ، شجرتن، ایک درخت ہے، تخرجو، جو نکلتا ہے اگتا ہے، فی اصل الجحیم، دوزخ کی گہرائی میں سے، طلعھا، اس کا پھل، کانہ، گویا کہ وہ، رؤوس الشیاطین، استغفر اللہ العظیم، دیکھیں وہ جو پھل لٹک رہے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ شیطانوں اور سانپوں کے سر ہوں گے، وہ پھل لٹک رہے ہوں گے. فَإِنَّهُمْ، بس بلا شبہ وہ، لَآكِلُونَ، البتہ کھائیں گے، منہا، اس میں سے، فَمَالِئُونَ، پھر بھریں گے، منہا، اس میں سے، کیا؟ بطون، اپنے پیٹ. دیکھیں یہاں وہی فطری کنڈیشن، وہاں بھی بہت بھوک لگے گی، اب بھوک میں ان کو بھرنے پڑیں گے اپنے پیٹ. یہاں کیوں کہ دیکھیں ریزن کیا ہے کہ یہاں پر رہ کے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھایا، اس کے ظاہر باطن کو نہیں سمجھا، اس کی کامیابیوں کو ہی اصل کامیابیاں سمجھ ڈالا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا؟ کھائیں گے، اس میں بھریں گے اپنے پیٹ. ٹھیک ہے. ثم، پھر، ان لہم، بے شک ان کے لیے، علیہ، اس کے اوپر،
लशोबन अलबत्ता क्या होगी, मलूनी होगी, मिन हमीम गरम खोलते हुए पानी की, सुम्मा फिर इन्न बेशक मरजिअहुम इनका लौटना होगा, क्या होगा, सॉरी ला इलल जहीम अलबत्ता जहन्नुम की तरफ, इन्नहुम बिलाशुबा वो अल्फौ उन्होंने पाया, आबाउहुम अपने बाप दादों को दालीन गुमराह। ये देखें कितनी बड़ी गलती हो जाती है। देखें थ्रू आउट हम इस बात को इस याद दहानी को कितना रिपीट किया है ना बार बार हमें याद दिलाने के लिए कि देखो तुम अपने आबाओ अजदाद की जो पैरवी कर रहे हो और अगर वो गुमराह कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने पाया अपने बाप दादों को गुमराह, फहुम चनांचे वो अला आसारिहिम इनके कदमों के निशानात पे युहराउन दौड़े जाते हैं। देखिए यानी कि वही वाली बात कि अब वो कर रहे थे हमने भी किया, यही होता है ना, एकदम वही वाली बात जहन में लाए। इंसान पैदा होता है, खाली स्लेट होती है, फिर उसमें वो भरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, चनांचे वो इनके कदमों के निशानात पे दौड़े जाते हैं। क्यों है ये बात कि अपनी अकल नहीं इस्तेमाल की, अपनी उससे नहीं अल्लाह ताला की इस कायनात को, इन चीजों को, निशानियों को नहीं देखा, बल्कि क्या किया, अपने बाप दादा को उनके उस पे बल्कि दौड़ते रहे, हत्ता कि वो गुमराह थे, ये भी गुमराह हुए, ठीक है ना। वलाकत अलबत्ता तहकीक दल्ला गुमराह हुए, कबलहुम इनसे पहले, अक्सरहुम अव्वलून इन बहुत से अगले लोगों में से भी, वलाकत अलबत्ता तहकीक अरसलना हमने भेजे, फीहिम इनमें मुंजिरीन डराने वाले, ठीक है, वो 6 कौमों का ही जहन में ले आया करें। फंजुर फिर आप देखिए, कैफा कैसे, काना हुआ, आकिबतुल मुंजरीन अंजाम इनको जिनको डराया गया था, ठीक है ना, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, सब, ठीक है ना, इल्ला सवाए इबादल्लाह अल्लाह के बंदों के, मुखलसीन, फिर ठीक है, इस पे जबर पे जरूर सर्कल कर लिया करें कि आपको पता चले यहाँ मुखलसीन है, सवाए बचाया किसको, अल्लाह ने, अल्लाह के उन बंदों को, अल्लाह के उन बंदों को जो खालिस चुने हुए थे, ठीक है। वलक़द अलबत्ता तहकीक, नादाना पुकारा हमें, नूह ने, फला नेमा अलबत्ता खूब हम, मुजीबून कबूल करने वाले हैं फरियाद को, ठीक है ना। हज़रत नूह ने कब पुकारा, जब वो 950 साल गुजर गए थे और उसने वो देखे मजाक भी उड़ाया जा रहा है, वो तबलीग भी कर रहे हैं और इस तरह से ना, तो हमने कबूल किया उसकी फरियाद को। वनज्जयनाहु और हमने निजात दी उसको, व अहलहू और उसके अहल को, मिनल करबिल अजीम बहुत बड़ी परेशानी से, ठीक है ना। वो जो तूफान नूह उस वक्त आया है, आप खुद हम विजुलाइज करें कि जमीन और आसमान पे इतना पानी, ठीक है ना, तो हमने निजात दी इसके अहल को उस बड़ी परेशानी के। अच्छा ये 75 से 82 ये हज़रत नूह का पढ़ेंगे हम। वजअलना हमने कर दिया, ज़ुर्रियतहु उसकी औलाद को, हुमुल बाकीन उन्हीं को बाकी रहने वालों में से। यहाँ पे मैं जरूर आपको कहूंगी कि यहाँ पर वो आती है ना डिस्कशन की, फिर अच्छा वो कहाँ गए, वो मुलाजमीन का भी जिक्र है, फिर वो खादिम कहाँ गए, वो गुलाम कहाँ गए। तो ये आयत है कि हमने कर दिया इसकी औलाद को बाकी रहने वालों में से, यानी वो जो नेक्स्ट नस्ल जो चली है वो साम, हाम, याफिस से निकली है। यानी अब ये जो है हम लोग, ये साम, हाम और याफिस की नस्लें हैं जो बढ़ी हैं, और इसीलिए हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ से देखिए उलमा ये डिटेल निकालते हैं कि हमने कर दिया इसकी औलाद को इन्हीं को बाकी रहने वालों में से, ठीक है। और वो भी आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि हज़रत आदम से नूह वल्लाहु आलम के 2000 साल का वक्फा बताया जाता है, जिसमें देखें ये अरब का एरिया था और ये तुर्की का और ये शाम इराक, इतनी दुनिया नहीं फैली थी। उसके बाद नस्ल भी फैली, ये दुनिया भी फैल गई, ठीक है ना। वतरकना हमने छोड़ा, अलैहि इस पर, फिल आखिरीन पीछे आने वालों में, सलामुन सलाम हो, अला नूह नूह पर, फिल आलमीन जहानों में, इन्ना बिलाशुबह हम, कज़ालिका इसी तरह, नजजी हम बदला देते हैं, मुहसिनीन नेकी करने वालों को, इन्नहु बेशक वो था, मिन इबादिनल मुमिनीन हमारे मोमिन बंदों में से, सुम्मा अगरकना फिर हमने गर्क कर दिया, आखिरीन दूसरों को, ठीक है ना। इन्ना और बेशक, मिन शियाती ही इस नूह के ग्रोह में से, ली इब्राहीम है। क्लियर हो गया 82 तक ये। अब हम 83 से हज़रत इब्राहीम का पढ़ेंगे 113 आयत तक, ठीक है। 83 से 113 हज़रत इब्राहीम का पढ़ेंगे। अच्छा अब फिर इस आयत पे गौर करें, और बेशक इसी नूह के ग्रोह से अलबत्ता था इब्राहीम, इससे क्या मतलब हुआ, ये फिर जहन में रखें। वो जो सामी नस्लें थी, अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि सामी नस्लें थी जो नीचे अरब में उतरी थी, फिर ये हूद वाले थे, फिर इनसे जो बचे फिर वो सालेह वाले थे, ये पूरा वही है। तो इस तरह हम क्या कहेंगे, ये जो अंबिया का सिलसिला, ये सारी सामी नस्लें थी। तो हज़रत इब्राहीम
ابراہیم علیہ السلام سامی نسلوں میں سے تھے. کلیئر ہو گیا نا کہ بے شک اسی نوح کے گروہ سے تھا البتہ ابراہیم، یعنی یہ سامی نسلوں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اذ جب جاء وہ آیا ربہ اپنے رب کے پاس بھی قلب سلیم پاک صاف دل کے ساتھ. دیکھیں یہاں ضروری ہے تھوڑا سا ڈسکشن کرنا، یہ قلب سلیم کون سا ہے، کتنا پاک صاف دل ہے. اب یہ پھر وہیں سے شروع ہو جائیں. فطرت جو ہم نے کہا نا، فطرت تو ہر ایک کے پاس ہے، مشرک کے پاس، دہریے کے پاس، ہر ایک کے پاس، کہ جو اس کو غلط بات پہ کرتی رہتی، کھٹکتی رہتی ہے، اور اچھی بات نیکی اسے بھی اچھی لگتی ہے، وہ تو ہے فطرت. اچھا فطرت کا تعلق پھر ہوا روح، اور روح کا تعلق ہوا پھر یہ کس سے، انسانی قلب سے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ فطرت جو ہے وہ ہر ایک کو اللہ نے دی، یعنی پیدائشی طور پہ تو سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایمان دے کے بھیجا تھا، وہ لائٹ نکلتی ہوئی تھی، ہمارے گناہوں نے خود اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. کہ فطرت کا تعلق روح کا تعلق قلب سلیم پاک صاف دل کے ساتھ. اور یہ فطرت پہ ضرور ذہن میں رکھا کریں، سارا دن ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ فطرت کی پکار ہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم اتنے بے بس ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا ہم اپنی بات کیسے پہنچائیں، ہم کسی سے کیا بات کریں. دیکھیں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے اس قرآن سے حل ہوئے ہوں گے نا. ہر 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 میں تو کہتی ہوں زندگی کے سارے، ہم کوئی بھی اٹھائیں تو ہمیں اس کا حل قرآن سے نکل آتا ہے. تو یہ ہے فطرت کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ رستہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہی فطرت، پھر روح، اور پھر قلب سلیم. ٹھیک ہے نا، یعنی پاک صاف دل. ٹھیک ہے. اس جب قالا اس نے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے، وہ قومی ہی اپنی قوم سے، ماذا کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، کیا افکن کیا تم جھوٹ گڑتے ہو. یہ آپ لوگوں کو یاد آیا سورہ نور، افک زیر لگنے سے یہ واقعہ افک ہم نے پڑھا ہے نا، گھڑا ہونا وہ والا. افکن کہ کیا جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں، آلہۃ معبودوں کو، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو، فما پھر کیا، ظنکم خیال ہے تمہارا، برب العالمین رب العالمین کی نسبت سے. فنظرا پھر اس نے دیکھا، نظرتن ایک نظر دیکھنا، فی النجومی ستاروں کی، فقالا پھر کہا، انی سقیم بے شک آج میں بیمار ہوں. اچھا اب جتنے ریفرنسز ہیں آپ لوگ تھوڑی سی سورہ انبیاء ذہن میں لانی ہوگی. سورہ اب والے ریفرنسز سورہ انبیاء سے بہت ملیں گے. کیسے، اب یہ دیکھیں نا، یہ حضرت ابراہیم نے جب ستاروں کی طرف دیکھا اور انہوں نے کیا کہا، انی سقیم بے شک آج میں بیمار ہوں. تو یہ پھر وہی حضرت ابراہیم کے 3 طوریہ ذہن میں رکھیں. طوریہ مینز حلال جھوٹ، یعنی کہ یہ اس طرح کا ہے جو کہ سمجھانے کے لیے تھا. تو یہ اب آپ لوگوں کو میں ریمائنڈ کرا دیتی ہوں، یہ پہلا ہے. جب ہم حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ پہلا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں بے شک. پھر آپ یاد کریں، یہ میں نے سورہ انبیاء 63 جس میں انہوں نے سارے پتھروں سے کلہاڑی سے سارے بتوں کو مار دیا تھا اور بڑے والے کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، یاد آیا. یہ پہلا طوریہ سورہ صافات 89. دوسرا طوریہ کہ جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، سورہ انبیاء 63. اور تیسرا طوریہ کہ جب وہ نکلے ہیں اور وہ جو انہوں نے مصر بادشاہ کو جب کہا ہے کہ کہہ دینا، اپنی بیوی سارہ کو سمجھایا تھا کہ کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہ ہے سورہ انبیاء آیت 71. کیونکہ 71 میں ہے نا کہ جب وہ نکلے ہیں عراق سے، پھر وہ برکت والی زمین کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ طوریہ ہے. انی سقیم کیا ہے کہ بے شک میں بیمار ہوں، تو یہ طوریہ ہے. طوریہ مینز حلال جھوٹ. اور دوسرا آپ لوگوں کے سائد سے کیا پتا چلا اس ڈسکشن سے کہ ان کی قوم بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی. تو وہ ستارے رات کو نکلتے نا، تو یہ راتوں کو نکلتے تھے پھر کے لیے. ٹھیک ہے نا. فتولوا چنانچہ وہ واپس عنہ اس سے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، فراغا پھر وہ متوجہ ہوا، الی آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف. فقالا تو اس نے کہا، کیا لا تاکلون تم کھاتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. جب وہ چلے گئے تو متوجہ ہوا ان کے معبودوں کی طرف، اور وہ جو سامنے کھانا پینا رکھا ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو. ماں کیا ہے لکم تمہیں، لا تنطقون کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو. فراغ پس وہ متوجہ ہوا، علیہم ان پر، ضربن مارتا ہوا، بالیمین دائیں ہاتھ سے. فاقبلوا پھر وہ آئے، الیہ اس کی طرف، یزقون دوڑتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. وہ جب واپس آئے، جب انہوں نے یہ حشر دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آئے. قالا اس نے کہا، کیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ماں ان کی جن کو، تنحتون تم خود تراشتے ہو، واللہ جبکہ اللہ، خلقکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعلمون اور تم جبکہ اللہ ہی نے پیدا کیا تم کو، وما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو. اس آیت پہ ذرا غور کریں 96 پہ، کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہ جو کچھ تم کرتے ہو. کیا مطلب اس کا کہ پیدا بھی کیا ہے اور وہ جو تم کر رہے ہو. یہاں دیکھیں عمل ذہن میں آ جاتا ہے نا، عمل. اچھا عمل کو ہمیں قرآن میں کیا بار بار کہا گیا، کسب کہا گیا نا، کمائی، یعنی انسان کا یہ جتنے عمل ہے یہ ہمارے کاسب ہے، ہم کاسب العمل ہے، ہماری یہ سارا دن کی کمائی ہے.
اس میں گناہ بھی ہے، اس میں غیبت بھی ہے، اس میں اچھے اعمال بھی ہے، اس میں شرمندگی بھی ہے، پھر توبہ بھی ہے. تو یہ عمل ہے سارے. یعنی اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا جو کچھ تم کرتے ہو کہ تم کاسب العمل ہو، تم صرف عمل کرو گے. ہم خالق العمل نہیں ہے. جیسے کہ میں اس کو سمجھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اب پیاس لگی، ٹھیک ہے نا، آپ نے ارادہ کیا پانی پینے کا، اب اٹھ کے پانی پینا، گلاس سے اٹھانا اور یہ بجھانا، یہ سارا عمل یہ اللہ کے اذن میں تھا، وہ ورنہ منہ پہ ہی نہ پہنچے ہمیں پانی. لیکن ہم صرف ایک انسان نے ارادہ کرنا ہوتا ہے، ارادے کا اختیار ہے. اس کے بعد ہم صرف کاسب عمل ہے. سمجھ آئیے کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، جو کچھ تم کرتے ہو، تم یہ جو کر رہے ہو اس کے اللہ کے اذن کے بغیر ہاں پیاس بھی نہیں بجھے گی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 97. قالو انہوں نے کہا، قالو ابنو انہوں نے کہا، تم بناؤ لہو اس کے لیے بنیانن ایک عمارت، فالقوہ پھر اس میں آگ جلاؤ، فالقوہ پھر آگ جلا کے اس میں ڈال دو، فی الجحیم اس دہکتی آگ میں، فارادو چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا، بھی اس کے ساتھ کئی دن ایک چال چلنے کا. یہاں پھر آپ لوگوں کو لکھنا پڑے گا سورہ انبیاء 70 کیونکہ اس کا ڈیٹیل وہاں ہم پڑھ رہے ہیں. اب وہ چال کیا تھی؟ وہ چال یہ تھی کہ اگر آپ کے سامنے ایک پوری اتنی زیادہ آگ کا الاؤ ہو تو وہ تو انسان ایک دم ڈر جائے گا. تو یہ انہوں نے چال چلی تھی کہ یہ ابراہیم ہے، جب یہ دیکھیں گے یہ خود ہی اپنی بات سے رک جائیں گے. تو انہوں نے چلی تھی یہ چال، لیکن یہ ہم نا سورہ انبیاء 70 میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، فجعلناہم تو ہم نے کر دی انہی کو ہی، اسفلین ہم نے انہی کو ہی سب سے نیچے کر دیا. وقالا اور اس نے کہا، انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف سے، سیہدین وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. یہاں پھر آپ لوگ ذہن میں لائیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ عراق ار میں پیدا ہوئے اور اپنے ہی گھر والے یہ سارے بت پرست تھے، پھر یہاں سے نکلے ہیں تو شام، پھر اس کے بعد ہاران کے بعد پھر یہ لبنان کا اتنا بڑا صحرا کراس کیا، پھر اس کے بعد مصر پہنچے، پھر فلسطین پہنچے ہیں. ٹھیک ہے نا. ربی اے میرے رب، حبلی تو مجھے عطا کر. کلیئر ہو گیا نا کہ 99 آیت میں یہ رہنمائی میں پھر حضرت ابراہیم عراق سے فلسطین پہنچ گئے. فلسطین پہنچ کے پھر دیکھیں، ربی اے میرے رب، حبلی تو عطا کر مجھے لڑکا، من الصالحین میں سے. تو اس کے اندر وہ کور ہو گیا نا کہ جب وہ مصر گئے ہیں، مصر سے پھر حضرت ہاجرہ جو ساتھ آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کہ اس بادشاہ کی رشتہ دار کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹی میں سے ہیں. تو بہرحال وہ ہدیہ دی گئی تھی حضرت سارہ کو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 101. فبشرناہو یعنی اس دعا کے بعد پھر ہم نے اس کو خوشخبری دی، بغلام حلیم ایک بردبار لڑکے کی. اب یہ جو بردبار ہے نا، دیکھیں حلیم کیا ہے؟ حلیم تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے ہے. یاد ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے حلیم. یہاں ضرور آپ لوگ ذہن میں رکھیں، میں نے حلیم کا ترجمہ بھی رکھا ہے کہ حلیم کا مطلب ہے درگزر کر دینا، بہت نرم دل، یعنی دکھ یا مصائب کو دیکھ کے اور صبر کر کے برداشت کرنا. ٹھیک ہے. دکھ یا مصائب ہوں اور ان کو صبر سے برداشت کرنا، درگزر کرنا، یہ ہے بردبار. ٹھیک ہے. ایک پہلا پوائنٹ. اچھا، دوسرا اہم نقطہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ، یہ لفظ جو ہے یہ خاص ہے، یہ عام انسانوں کی صفت نہیں ہو سکتی. یہ جو صفت ہے یہ حضرت ابراہیم کے لیے 2 دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ حضرت ابراہیم کے لیے 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، آئی تھنک سورہ توبہ اور سورہ ہود میں. اس کے بعد اب یہاں حضرت اسماعیل کے لیے یوز ہوا ہے. کلیئر ہو گیا. فبشرناہم بغلام حلیم پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو بردبار لڑکے کی. ٹھیک ہے. یہاں کس کے لیے کہا گیا؟ حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا. رائٹ. اچھا، اب دوسرا، اب آپ لوگ اپنی اس کے لیے نوٹ میں ضرور لکھیں اپنے پاس. یہ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے نا. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. تو اسحاق علیہ السلام کے لیے ہم سورہ ہجر بھی پڑھا ہے نا. سورہ ہجر 53 میں ان کو غلام علیم کہا گیا تھا. غلام علیم علم والا لڑکا. حضرت اسماعیل کے لیے کیا ہے؟ بغلام حلیم یعنی بار لڑکا. ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 102. فلما چنانچہ جب بلغا وہ لڑکا پہنچا، معہ اس کے ساتھ، سعیا دوڑنے کی عمر کو. ٹھیک ہے. قالا تو ابراہیم نے کہا، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انی بے شک میں آرا دیکھتا ہوں، فی المنامی خواب میں، انی کہ بے شک میں، اذبحک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر تو اب تو دیکھ، ماذا ترا کیا ہے تیری رائے. ٹھیک ہے نا. قالا اس بیٹے نے کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، یا ابت افعل اے میرے ابا جان اب کر گزریے، ماں جو تؤمرو جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی یقیناً آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ان کو پتا تھا کہ کیونکہ یہ میرے باپ کا خواب ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں، ان کو پتا تھا یہ نبی کا خواب سچا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریں اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما پھر جب اسلما وہ دونوں متی ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ تلہ اور اس نے لٹا دیا اس کو للجبین, کروٹ کے بل. دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے کہ چہرہ ہوتا سامنے تو کروٹ کے بل, ٹھیک ہے نا. ونا دئی نہ ہوں پھر ہم نے پکارا اسے, سوری اور ونا دئی نہ ہوں اور ہم نے پکارا اسے, اے یا ابراہیم, اے ابراہیم, قد تحقیق صدقتا تو نے سچ کر دکھایا, رؤیا اپنا خواب, ان بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی المحسنین بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یہ محسنین یاد ہے نا سب کو کہ نیکی جتنا جس کا حصہ ہے اس کو دے دینا عدل, بڑھ کر دینا نیکی احسان کرنے والوں کا, ٹھیک ہے. اچھا یہ اگلی آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, آیت نمبر 106. اب اس واقعے کے بعد دیکھیں یہ آیت آتی ہے 106. ان ھذا لہو البلاء المبین, بلا شبہ یہ ایک واقعی بہت بڑی آزمائش کی بات ہے. کہ دیکھیں یہاں اب امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیں نا جس میں دیکھیں حضرت ابراہیم کی بھی فرما برداری دیکھیں اور بیٹے کی بھی. تو یہ جیسے ہوتا نہیں کہ خود ایگزامینر یا جیسے کہتے ہیں ممتحن کہے کہ واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی, ٹھیک ہے. 106 آیت جو ہے 107. وفدیناہ اور ہم نے بدلے میں دیا اس کو اسماعیل کے بذبح عظیم, سوری ہم نے بدلے میں دیا اس اسماعیل کے بذبح عظیم, ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو, ٹھیک ہے. وترکنا اور ہم نے اس طریقہ کو چھوڑ دیا علیہ اس پر فی الآخرین پچھلے لوگوں کے لیے, یہ اب ہم لوگوں کے لیے جو ہم قربانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جانور کی. سلام سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر. کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو. انہ بے شک وہ من عبادنا المؤمنین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وہ بشرناہ پھر ہم نے ان کو وہ اور ہم نے اس کو خوشخبری دی بھی اسحاق, اسحاق کی, نبیًا اس حال میں کہ وہ بھی نبی ہوگا, من الصالحین صالحین میں سے. وہ بارکنا ہم نے برکت نازل کی علیہ اس ابراہیم پر, وعلی اسحاق اور اسحاق پر, ومن ذریتہما اور ان دونوں کی اولادوں پہ, ٹھیک ہے, دونوں کی اولادوں کا ذکر آ رہا ہے. محسن اس میں نیکی کرنے والے بھی ہیں, ظالم اور ظلم کرنے والے بھی, لنفسہ مبین اپنے نفس پر کھلم کھلا. یہ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ بنی اسرائیل کا وہ 1400 سال کا ٹائم پیریڈ جو کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا یہاں ایک بہت اہم نقطہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا, ہاں اگلا چینج ہو جائے گا. ہاں یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہاں پر کیونکہ یہ تحریف شدہ ہے نا, ہمارا ایمان ہے تورات پہ تو ہے ہمارا ایمان, لیکن یہ تحریف شدہ ہے. اس واقعے کی ڈیٹیل میں ضروری سب علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو یہودیوں کی سازش ہے, انہوں نے جب تورات میں تحریف کی ہے نا تو انہوں نے ذبی اللہ یعنی اللہ نے جس کو حکم دیا ذبح کا وہ اسحاق علیہ السلام ہے. انہوں نے یہ ورڈز بھی سارے فلسطین میں سیٹ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے مکہ کے لحاظ سے اور وہ جو مروہ کے لحاظ سے یہ تمام سیٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے پھر آزمائش ہے کہ ہم جب ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے تو ذبی اللہ جو ہے نہیں, یہ غلط ہے, اسحاق نہیں اسماعیل علیہ السلام ہے. تو آج جو تورات ان کے پاس ہے جو تحریف شدہ ہے اس میں یہ تحریف ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ذبح تو ہے وہ حضرت اسحاق ہے, تو یہ ہمیں قرآن پڑھ کے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. چلے آگے آیت نمبر 114. وَلَقَدْ البتہ تحقیق مننا ہم نے احسان کیا علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پر, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ 114 سے 122 114 سے 122 موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. وَنَجَّيْنَاهُمَا ہم نے نجات دی ان دونوں کو, وَقَوْمَهُمَا اور ان کی قوم کو, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت زیادہ سخت مصیبت سے, ٹھیک ہے نا. چیپ لیبر بنایا ہوا تھا, پورے شہر کے کام کرواتے تھے, تو وہ کرب عظیم یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے مدد کی ان کی, فَقَانُوا چنانچہ ہوئے ہم وہی غالبین غلبہ حاصل کرنے والے. وَآتَيْنَاهُمَا پھر ہم نے دی ان دونوں کو کتابہ کتاب تورات, مستبین واضح. وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو, صراط المستقیم راہ راست کی. وَتَرَكْنَا ہم نے چھوڑا علیہما ان دونوں پر, فی الآخرین پچھلے لوگوں کو. سلام سلام ہو علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پر. ان بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو, ٹھیک ہے نا. انہما بلا شبہ وہ دونوں من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یا کلیئر ہو گیا 122 تک یہ ہو گیا. اچھا اب اگلا نشان آپ لوگ لگائیں 123 سے 132, 123 اگلی آیت سے 132. اچھا یہاں پر یہ جو ہے حضرت الیاس کا ذکر آئے گا. کس کا؟ حضرت الیاس کا. کلیئر؟ یہ آپ لوگ پہلے تھوڑا سا سن لیں. اچھا اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے ہیں. ہم نے یہی کہا نا وہ جو 1400 سال ٹائم پیریڈ ہے اس میں تو مسلسل انبیاء آئے ہیں.
اچھا حضرت الیاس کا جو ہے ان کے جو نسل چلی وہ حضرت ہارون سے، جو حضرت ہارون کی نسل چلی ہے نا وہ بن بن بن، تو یہ حضرت ہارون کی اس میں سے تھے، نسل میں سے، ٹھیک ہے نا. کون؟ حضرت الیاس. کلیئر ہو گیا پہلا کہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے. اچھا ان کو آگے آل یاسین بھی کہا جائے گا، آل یاسین حضرت الیاس کو، یہ بھی کلیئر ہو گیا. یہودیوں پہ آئے تھے، بنی اسرائیل پہ آئے تھے. اور اس کا آپ ایریا بھی دیکھ لیں، ان کا ایریا جو ہے یہ شام کا ایریا ہے، شام اور لبنان کا. یہ جو تصویر ہے اس کے نیچے لبنان لکھا ہوا ہے، جو آج کے لبنان ہے وہاں یہ کھنڈرات ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا پھر ایک اور اہم بات یہ وہی تھی کہ بنی اسرائیل جو تھے توحید پرست تھے، لیکن جب دیکھیں وہ گناہوں میں آتے تھے. یہاں جو حال تھا جب یہ بنی اسرائیل پر آئے ہیں تو یہاں پر ایک ورڈ ذہن یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یہاں نا بالکا، بالکا اس کو الگ کر دیتے ہیں. دیکھیں نا بال ہے نا، بے عین لام، بال یہ ان کے بت کا نام تھا. بال بک، بال بک کو الگ کر دیں، بال بے عین لام کر دیں، یہ کیا ہوا؟ ان کے بت کا نام. بک کیا ہوتا ہے؟ بے کاف بک، بے ڈنڈے والا کاف جو ہے بک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے، عبرانی زبان کا ورڈ ہے یہ، بک ورڈ ہے. بک جو ہے بے کاف، یہ کہتے ہیں شہر کو، شہر کو یہ لوگ. تو بال بک کا مطلب بال کا شہر، ٹھیک ہے نا. بال وہ ہو گیا بت. اچھا اس بت کے بھی دو رائے مجھے ملی ہیں، میں نے ریسرچ کیا. کچھ نے تو کہا ہے یہ ایک بڑا سا سانڈ تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، یہ 20 گز بڑا تھا. کچھ نے کہا یہ ایسا بڑا بت تھا جس کے 4 منہ تھے، واللہ عالم، اس کے آپ کو بھی بہت ڈیٹیل مل جائیں گے. اور یہ 20 گز بڑا تھا جو شہر میں لگا ہوا تھا، اور یہ سب اس کی پوجا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کا نام بال تھا، تو بال بک. یہ کلیئر ہو گیا. اب یہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے، ہیبریو، جیسے کہ یہ تورات جو ہے عبرانی زبان میں. اچھا اب آپ اور میں کیونکہ سورہ آل عمران پڑھ آئے ہیں، سورہ آل عمران کی ہے آیت نمبر 96، تو اس میں مکہ کے لیے بھی بکا ورڈ یوز ہوا ہے کہ پہلی شہر کے لیے بک ورڈ یوز ہوتا تھا. تو مکہ کا بھی پہلا جو بکا ہے وہ آپ کو سورہ آل عمران 96 میں مل جائے گا. یہ اسی طرح ہی ہے، بال بک، جیسے بال بک اس کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے نا، جیسے بال کا شہر. کلیئر ہو گیا. اور یہ بت وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بت پرست تھے، اور شام اور لبنان کا ایریا تھا، اور یہودیوں پہ تھے، بنی اسرائیلیوں پر تھے. اور حضرت ہارون کی نسل سے حضرت الیاس ہیں جو ان کو اب ڈرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو ان کے پاس بھیجا تھا. کلیئر ہو گیا. اب آپ لوگوں کو یہ بال ورڈ یاد آئے گا، بال بک آئے گا نا تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بال اس بت کا نام تھا. اب اس میں وہی دو رائے ہیں آپ کو ملیں گی، وہ سونے کا تھا، وہ ایک سانڈ کی شکل کا تھا، کچھ نے کہا وہ بت تھا بڑا ہیوج قسم کا جس کے 4 سر تھے، ٹھیک ہے نا. چلیں آیت نمبر اب ہم پڑھیں گے 123 سے 132، ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ اِلْيَاسَ، بے شک الیاس بھی لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے تھا، ٹھیک ہے. اِذْ قَالَ، اس نے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تدعون، تم پکارتے ہو، بالن، بال بے عین لام وہ بال کو، ٹھیک ہے. وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو، اللہ یعنی اللہ کو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلے کے باپ دادا کا. فکذبوہ، پھر انہوں نے جھٹلایا، فانہم، سو یقیناً وہ سب، لمحضرون، وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. الا سوا عباد اللہ، ٹھیک ہے، یہ سوائے آ جاتا ہے، الا سوا عباد اللہ، اللہ کے ان بندوں میں سے، مخلصین جو اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ تھے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑا، علیہ اس پر، فی الاخرین پچھلے لوگوں میں، سلام سلام ہو، علی آل یاسین. یہ یاسین آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. ہمارے ہاں اردو میں یہی والے یاسین لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا، یہ الف یا والا، وہ جو یاسین ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، وہ والا یاسین جو بھی سورہ یاسین پڑھی ہے، یہ ہمارے ہاں یہ والا لکھا جاتا ہے نا، یہ الف یاسین یہ نون، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آل یاسین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. انا، بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انہ، بے شک وہ تھا، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے. کلیئر. اب آگے قوم یہ لوط علیہ السلام کا، وان لوطا، اور بلا شبہ لوط، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھا. اس جب نجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب. اچھا یہاں پر ایک تھوڑا سا واللہ عالم، اب دیکھیں نا مسلسل میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں نا کہ بھئی حضرت لوط جب نکلے ہیں وہ تو 2 بیٹیوں کے ساتھ نکلے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. یہ تورات میں ابھی لکھا ہے، یہ ہمارے علماء نے تورات سے لیا ہے کہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کو ہی لے کے نکلے ہیں. لیکن اب یہ عربک اس کے مطابق جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اہلہ اجمعین، تو پھر اس کے اہل سب کو ہے، لیکن اس کی کوئی ڈیٹیل کہیں نہیں ملتی.
ٹھیک ہے نا کہ ہمیں یہی تو رات سے آج علماء کی رائے کے مطابق ہے کہ وہ حضرت لوط اپنی 2 بیٹیاں ہی لے کے نکلے تھے. ٹھیک ہے نا, واللہ عالم. الا سوائے عجوزن ایک بڑھیا کے فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا پھر ہم نے ہلاک کر دیا اسے آخرین دوسروں کو. وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لتمرون البتہ گزرتے ہو علیہم ان کے گھروں پر سے مصبحین صبح کے وقت وباللیل رات کو. افلا تعقلون تو کیا تم پھر بھی عقل نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا, یہ وہی یہ 133 سے 138 لوط علیہ السلام کا. اور کیسے گزرتے ہیں, یہ وہی کفار مکہ. اب آپ لوگوں کے ذہن میں امیج ہوگا نا کہ کفار مکہ گزرتے تھے یہاں سے صبح بھی اور راتوں کو بھی. افلا تعقلون تو کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے. کلیئر. اب آ جائیں آپ لوگ 139 سے 148. ٹھیک ہے, 139 سے 148 حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام کے اس کے لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا وہی ٹکڑوں میں بتاتی ہوں. پہلے ہم نے سورہ یونس میں ان کا ذکر پڑھا, یاد ہے نا. سورہ یونس میں ہم نے کہا تھا, سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کہا تھا کہ ایک قوم یونس ہی تھی کہ جن پہ عذاب آیا تھا, لیکن کیونکہ وہاں پہ رسول سے غلطی ہوئی ہے تھوڑی سی کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کی ہے, تو اس وجہ سے وہاں ان کی وہ توبہ قبول کی گئی. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ توبہ قبول اس لیے کی کہ وہاں قاعدہ قانون ایک رسول نے توڑا کہ وہاں پر ان سے غلطی ہوئی کہ ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا اور حضرت یونس چلے گئے. کلیئر ہو گیا. پھر آپ لوگوں یاد کریں سورہ انبیاء 87, یعنی ایک وہ حصہ ہم نے پڑھا. پھر ہم نے 87 میں پڑھا, 87 میں بلکہ ہم نے وہ دعا پڑھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے نا. اب یہ کشتی والا ہے کہ جب وہ نکلے ہیں وہاں سے, بلکہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکنڈ. سورہ انبیاء 87 میں ہاں یہاں یہ ورڈ یوز کیا تھا اللہ نے کہ اذ ذهب مغاضبا, وہ تو وہاں سے چلا قوم سے ناراض ہو کر, یعنی غضب میں. وہاں یہ والا تھا نا کہ وہ جب نکلے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کشتی کا ذکر نہیں آیا تھا, کشتی کا ذکر اب آئے گا. کلیئر ہو گیا نا. سورہ یونس میں ہم نے پڑھا ہے, پھر ہم نے انبیاء 87 میں پڑھا, پھر ان کی دعا بھی پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ کشتی والا, اب یہ ترجمے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں. وَإِنَّ اور بے شک یونس لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے تھا. اذ جب ابقا, اب یہ جو ابقا ہے نا اس کو ضرور سرکل کریں, اس کے مطلب سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. ابا کا مطلب تو ہے کہ وہ بھاگ کر گیا. دیکھیں یہ جو ابا کا ورڈ ہے اس کی ریسرچ میں تھا کہ غلام جو تھا نا اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جاتے تھے نا. دیکھیں اس وقت غلام کا کیا سلسلہ تھا, اپنے آقا کے اس سے بھاگ جاتے تھے انفارم کیے بغیر. اس کا مطلب ہی یہی تھا ابک کا. ابک کا مطلب ہے کہ غلام کا اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جانا. ابک کا کیا مطلب ہے, ابا کا کہ غلام کا اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جانا. اس جب ابا کا وہ بھاگ کر گیا الل فلکی بھری ہوئی مشحون بھری ہوئی کشتی کی طرف. فسہما پھر قرآن اندازی کی. ٹھیک ہے نا. فکانا تو وہ ہو گیا من المدحدین شکست خوردان میں سے. اچھا یہاں پر یہ جو کشتی میں گئے ہیں, اب جب کشتی ڈولنے لگی درمیان میں آ کے ڈولنے لگ گئی, اس وقت تمام کشتی والوں نے, اب یہ روایت میں ہے کہ تمام کشتی والوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کہ ایسا غلام ہمارے اندر موجود ہے جو اپنے آقا کے ہاتھ سے نا بھاگ کر آیا ہے, تو اس کو نکالنا ہے. یعنی وہ ابا کا ورڈ کی روایت ہے کہ جب وہ کشتی بھری ہوئی درمیان میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور یہ جو کشتی اس طرح ہو رہی ہے نا, ایک شخص ہم میں ایسا ہے, تو اس کی قرآن اندازی کی جائے. قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. تو ابا کا مطلب ہی یہی ہے کہ غلام کا اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جانا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جب وہ نکلے, وہ قرآن اندازی میں نام نکلا تو پھر ان کو نکالا, پھر ان کو ظاہری بات ہے پھر نکالنا پڑا. پھر قرآن اندازی کی اہل کشتی نے تو وہ ہو گیا شکست خوردگان میں سے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 142. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ چنانچہ نگل لیا اس کو مچھلی نے. وَهُوَ جبکہ وہ ملیم کیسا ملامت ہو کرنے والا تھا خود کو. فلولا اور اگر نہ ہوتی یہ بات انہو کہ بے شک وہ کھانا تھا من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ تسبیح استغفار کیا. ٹھیک ہے نا. للبسا تو وہ ٹھہرا رہتا فی بطنی ہی اس مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, اس پہ غور کریں کہ یہ رسولوں کا معاملہ ہے کہ یہ رسول کو اللہ نے کہا کہ وہ تسبیح اگر نہ کرتے تو وہ پھر جس دن کے لوگ زندہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ وہی ان کا مدفن بن جاتا مچھلی. تو وہ ٹھہرا رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جب تک کہ لوگ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ضرور غور کیا کریں کہ دیکھیں یہ رسول سے اتنی ہے تو ہمیں بہت زیادہ استغفار کی اور توبہ کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں سے آگے دیکھیں, اب جب یہ پھر توبہ استغفار کے بعد پھر کیا, آیت 145. فنبذناہ پھر ہم نے ڈال دیا اس کو بالعرائی
چٹیل میدان میں، وہ ہوا سقیم، جبکہ وہ بیمار تھا۔ اب دیکھیں یہ بیمار کی کیا کنڈیشن تھی کہ ظاہری بات ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں بالکل اس طرح سے رہنا، پھر اس میں اس کے معدے میں اس طرح سے رہ کے وہ کیا حالت ہوگی، کیسی حالت ہو چکی تھی اس وقت ان کی، بیمار، بالکل سقیم، بیماروں والی۔ فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگا دیا، علیہ، اس پر، شجرتن، ایک درخت، میں یقطین، یہ یقطین پہ میں نے وہ تصویر مجھے مل گئی تھی اس میں انٹرنیٹ سے کہ یہ بیل دار درخت ہے۔ اچھا یقین کے بارے میں یہ میں نے ٹوٹل بیان القرآن سے ہی لیا ہے، یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل یہاں سے پڑھ کے سناؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں یقین ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو کسی تنے پر نہیں کھڑا ہوتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، جیسے کہ کدو، تربوز اور ککڑی، ٹھیک ہے نا۔ یقین جو ہے اس پودے کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس پر گول کدو کی شکل کا پھل لگتا ہے جو جسامت میں تربوز کے برابر اور مزے میں ککڑی جیسا ہوتا ہے۔ اس میں شیرینی بھی ہوتی ہے اور پانی کا جز تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بیل زمین پر دور دور تک پھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پتے جو ہے نہایت چکنے اور ملائم سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے پتوں میں قدرتی طور پہ کوئی اینٹی بیکٹیریا یا مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حشرات الارض، سانپ، بچھو اس سے دور رہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیل کی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے جتنے اینٹی سیپٹک ماحول، یعنی وہ سایہ بھی مل گیا ان کو، اس سے غذائیت بھی مل گئی اور مٹھاس بھی، سے بھرپور پھل کی صورت میں تینوں بنیادی ضرورتیں اسے پوری کر دی۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ اس کی مجھے تصویر مل گئی اور یہ ڈیٹیل پھر میں نے آپ سے یہ ٹوٹل بیان القرآن سے پڑھ کے بتایا، ٹھیک ہے نا، یہ یقین کا، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی 146 آیت۔ چلیں 147، وَأَرْسَلْنَاهُ، پھر ہم نے بھیجا اس کو، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، یعنی 1,00,000 کی طرف، او یا یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔ یہاں دیکھیں دو رائے ہیں، زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ گمان کہ وہ اپنی قوم ہی کی طرف بھیجے گئے تھے، ہم نے بھیجا ان کو 1,00,000 کی طرف نا، یا اس سے زیادہ۔ تو زیادہ تر کی رائے ہے کہ غالب گمان ہے کہ وہ اپنی ہی قوم کی طرف بیٹھے، واللہ عالم، کہ کہیں اور بھی نہ بھیجے گئے، ہمیں اس کا نہیں اتنا ڈیٹیل، بس یہ لیکن گمان ہے زیادہ کہ وہ اپنی قوم ہی کی طرف بھیجے گئے ہوں گے، واللہ عالم۔ فآمنوا، پھر وہ ایمان لائے، فمتعناہم، تو ہم نے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ان کو، الہ حین، ایک مقررہ وقت تک۔ فاستفتہم، سو آپ پوچھئے ان سے، کیا لربک، اچھا یہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ وہی مکی دور کا انداز ہے کہ آپ پوچھئے ان سے، کیا لربک، کیا آپ کے رب کے لیے تو بناتو بیٹیاں ہیں، ولہم، ان کے لیے بنون بیٹے ہیں، ام یا خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ملائکتا، فرشتوں کو، اناسن، مؤنث، ٹھیک ہے، یہ کویسچن ہے، یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدون، یا یہ دیکھ رہے تھے، یعنی کس نے ان کو کہا کہ فرشتے بیٹی ہیں، کیا دیکھ رہے تھے اس وقت یہ؟ اللہ خبردار، انہم، بلا شبہ وہ، من افکہم، وہ اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، افک، لیقولون، البتہ وہ کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ نے اولاد جنی ہے، وانہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ استفل بناتی علی البنین، کیا اس نے پسند کر لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر، ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، ام لکم، یا تمہارے لیے، سلطان مبین، کوئی واضح دلیل ہے تمہارے پاس اس چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ فاتو، تو لے آؤ، بکتابکم، تو لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، بینہم، اس اللہ کے درمیان، وبین الجنتی، اور جنوں کے درمیان، نسبن، ایک رشتہ، یہاں ضرور اس کو غور کریں، کیونکہ انہوں نے ٹھہرایا، کفار مکہ نے، اللہ اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نا کفار مکہ کا جنوں پہ بڑا تھا، جنوں کی پناہ، جنوں سے طلب کرنا، یہ جنوں کی نسبت اسی لیے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ٹھہرایا اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، علمت، البتہ جان لیا، ٹھیک ہے، جنتوں، ان جنوں نے، ہے نا، انہوں نے تو حرکت کی کہ جنوں کو بنا لیا کہ جی ان سے پناہ لے لو، ان سے مدد لے لو، لیکن جو جن ہے، لقد البتہ علمت الجن، جو جن ہے انہیں معلوم تھا، انہم لمحضرون، کہ وہ ایک دن ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ کفار مکہ ان جنوں کو کیا لے رہے ہیں، جبکہ جنوں کو یہ تھی کہ وہ ضرور ایک دن حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما، ان باتوں سے، یصفون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ بلند ہے، پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ سوا عباد اللہ، سوائے اللہ کے ان بندوں کے، مخلصین، پھر وہی زبر، جو اللہ کے خالص چنے ہوئے لوگ ہیں، فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم، وما، اور جن کی تم، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو،
ما انتم نہیں ہو تم علیہ اس اللہ کے خلاف فانتین بہکانے والے الا مگر من اسی کو ہوا وہ صال الجحیم جہنم میں جانے والا ہے. اچھا یہ جو ہے نا آیت نمبر 64 سوری 164 165 اس کا دھیان کریں. یہ دیکھیں جیسے شروع سورت کا فرشتوں سے ہوا ہے نا, یہ اب فرشتوں کی سمجھیں یہ فرشتے کہہ رہے ہیں 164 سے. وما اور نہیں ہے منا ہم فرشتوں میں سے کوئی بھی الا مگر لہو اس کے لیے مقام معلوم اللہ کے ہاں ایک مرتبہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہمیں ایسے بتا رہے ہیں کہ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم سب کے ایک ڈیوٹیز ہیں, ہم سب کے ایک مرتبے ہیں, ہے نا. حضرت جبرائیل جو ہیں فرشتوں کے سردار ہیں, اسی طرح ان کی ڈیوٹیز ہیں, ان کے مقام ہیں, ان کے مرتبے ہیں. رائٹ 165 وَإِنَّا لَنَحْنُ بے شک ہم تو البتہ صافون صف میں کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت ہم صف باندھے کھڑے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم تو البتہ پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. وَإِنْ اور یقیناً كَانُوا لَيَقُولُونَ وہ کفار کہتے ہیں البتہ لو اگر انا بے شک عندنا ہمارے پاس ہوتی ذکر نصیحت من الاولین پہلے لوگوں میں سے. کلیئر ہو گیا نا کہ یہاں تک تو وہ فرشتوں کا ہم نے پڑھا ہے 164 165 166. 167 کیا ہے, یہ پھر وہی انداز ہے کہ پھر کافر کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی آ جاتی کوئی کتاب, کہ بے شک ہمارے پاس ہوتی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں سے, لکنہ تو ہم بھی ہوتے عباد اللہ اللہ کے بندے مخلصین خالصین میں. فکفرو یعنی کہ وہ آ گئی کتاب, فکفرو پھر بھی انہوں نے انکار کیا. یعنی یہ جوابی انداز ہو گیا نا کہ اب آ گئے ہیں نصیحت بھی آ گئی ہے, رسول بھی آ گئے ہے, فکفرو تو پھر بھی انکار کیا اس کا بھی اس کے ساتھ. فسوفا پھر عنقریب یعلمون وہ جان لیں گے. ٹھیک ہے, یہ عنقریب ہی یہ جان لیں گے. ولاقت البتہ تحقیق سبقت پہلے سے صادر ہو چکی ہے کلمتنا ہماری بات لعبادنا مرسلین اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کی. یہاں اس آیت کو بہت غور سے دیکھیں 171 172 انہم بے شک لہم البتہ وہی منصورون مدد کیے جائیں گے. اب یہاں پر رسولوں کا معاملہ دیکھیں خاص ہو جاتا ہے, ان کی مدد نا یقینی مدد ہو جاتی ہے, جس کی مثال آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی. جیسے حضرت عیسیٰ یہودیوں نے تو اپنے لحاظ سے ان کو سولی چڑھایا ہے نا, لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. لیکن حضرت زکریا انبیاء میں سے تھے, قتل کر دیے گئے. حضرت یحییٰ انبیاء میں سے قتل کر دیے گئے. تو رسولوں کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس طرح سے خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا وعدہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا خاص ہوتا ہے. انہم لہم منصورون بے شک البتہ وہی مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ اور بلا شبہ جندنا ہمارے لشکر لہم الغالبون ہمارے لشکر وہی ہیں جو غالب آ کے رہیں گے. جس میں حضرت عیسیٰ ان کے حواری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ. ٹھیک ہے, فتح واللہ سو آپ منہ موڑ لیجئے انہم ان سے حتی ہین ایک مدت تک. وَأَصْبِرْهُمْ اور آپ دیکھیے انہیں فسوفا پھر عنقریب یبصرون وہ بھی دیکھیں گے. کیا فَبِعَذَابِنَا کیا پھر ہمارا عذاب یستعجلون وہ جلدی مانگتے ہیں. فَإِذَا سو جب نزلہ وہ نازل ہوگا بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن میں فَسَاءَ تو وہ بری ہوگی وہ بری ہوگی صباح صبح منظری ڈرائے گئے لوگوں کے لیے. یہ کلیئر ہوا. یہاں پر نا بِسَاحَتِهِمْ کو ضرور سرکل کریں. سین الف سا ہے کو ساہا کہتے ہیں. تو ساہا جو ہے اس کے روٹ ورڈ میں جب ترجمہ میں دیکھا تو اس کا مطلب ہے خیموں کے درمیان کی کھلی جگہ. جیسے گھر ہے یا خیمے ہیں ان کے درمیان کی کھلی جگہ کو کہتے ہیں. یہ چاروں طرف گھر ہوں اور ایک بڑا سا پارک ہو, تو یہ وہ ہے کہ جب نازل ہوگا وہ ان کے صحنوں میں تو بہت بری صبح ہوگی وہ ان کو جن کو یہ ڈرائے گئے تھے یہ لوگ. وہ طلّہ تو آپ اعراض کیجیے عنہم ان سے حتی ہین ایک مدت ہے. وہ ابصر اور آپ دیکھیے فسوفا پھر عنقریب یبصرون وہ بھی دیکھیں گے. سبحانہ پاک ہے ربی کا آپ کا رب العزت عما یصفون جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. تو یہ یصفون کیا ہوتا ہے, صفت ہوتی ہے, بس صفت. تو اللہ کی صفات ہے, اللہ کی صفات میں اللہ تو بہت بلند اور پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلام ہے سب رسولوں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. یہاں ہماری صورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.